بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نماز تراویح پڑھنے کا مکمل اور آسان طریقہ۔ عورتیں گھر پر نماز تراویح کیسے پڑھیں؟ نماز تراویح کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیت کیسے کریں گے؟ کتنی رکعت پڑھیں گے؟ اور اس میں کیا کچھ پڑھا جائے گا؟ کیا تھکاوٹ کی وجہ سے تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین و سامعین، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ نماز تراویح سنت موقدہ ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سی خواتین یہ گمان کرتی ہیں کہ شاید تراویح صرف مردوں کے لیے ضروری ہے اور عورتوں پر اس کا اہتمام لازمی نہیں۔ یہ سوچ درست نہیں بلکہ ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ جتنا روزہ ماہ رمضان کی خاص عبادت ہے اور ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہے، اسی طرح نماز تراویح بھی رمضان المبارک کی خصوصی عبادت ہے اور اس کی ادائیگی کو شریعت میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی راتوں کے قیام کو باعث اجر قرار دیا، اس لیے مردوں کی طرح خواتین کے لیے بھی نماز تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ فرق صرف ادائیگی کا ہے۔ مرد حضرات عموماً مسجد میں جا کر باجماعت 20 رکعت ادا کرتے ہیں، جبکہ خواتین اپنے گھروں میں باپردہ رہتے ہوئے 20 رکعت تراویح ادا کرے گی۔ گھر میں پڑھنا ہی ان کے لیے افضل اور باعث اجر ہے۔ اس کے لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اس عبادت کو معمولی نہ سمجھے بلکہ رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ اب ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز تراویح میں پڑھا کیا جائے؟ بہت سی خواتین اس بارے میں پریشان رہتی ہے کہ کن سورتوں کی تلاوت کریں، کتنی رکعت ہوں اور صحیح وقت کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ تراویح عشاء کی فرض اور سنت نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے اور قرآن پاک میں سے جو بھی سورتیں یاد ہو انہیں پڑھ کر یہ نماز اور تراویح ادا کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، جب آپ عشاء کی 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت ادا کر لیں تو اس کے بعد نماز تراویح شروع کی جاتی ہے۔ عشاء سے پہلے تراویح نہیں پڑھی جاتی بلکہ عشاء کی نماز مکمل کرنے کے بعد ہی اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اب آپ نے 20 رکعت ادا کرنی ہے۔ بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھیں، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیریں۔ اگرچہ 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن سنت کے زیادہ قریب اور مستحب طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعت کر کے 20 رکعت مکمل کی جائے۔ ترتیب یہ ہوگی کہ 2 رکعت ادا کریں، سلام پھیرا، پھر 2 رکعت ادا کی، یوں 4 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا مسنون عمل ہے۔ اسی مناسبت سے اسے تراویح کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں آرام کیا جاتا ہے۔ اس وقفے میں آپ خاموش بیٹھ سکتی ہیں یا ذکر و اذکار میں مشغول ہو سکتی ہیں، جیسا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا یا تسبیح۔ تراویح اگر یاد ہو تو اس کا اہتمام کرنا، چند لمحے رک کر دل کو تازہ کرے، پھر دوبارہ اگلی 4 رکعت شروع کر دیں۔ اسی ترتیب سے 2 رکعت کر کے 20 رکعت مکمل کی جاتی ہے اور ہر 4 رکعت کے بعد مختصر وقفہ کیا جاتا ہے۔ اب ایک اہم سوال جو اکثر خواتین کو پریشان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ تراویح میں پڑھا کیا جائے، کون سی صورتیں تلاوت کریں؟ اس کا جواب نہایت آسان ہے۔ قرآن مجید سے جو بھی حصہ آپ کو یاد ہے اسی کو ترتیب کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ فرض کریں آپ کو آخری 10 صورتیں یاد ہیں تو ہر رکعت میں ایک صورت پڑھ لیں۔ اسی طرح 10 رکعت میں 10 صورتیں مکمل ہو جائیں گی، پھر دوبارہ پہلی صورت سے شروع کریں اور باقی 10 رکعت میں بھی وہی صورتیں پڑھ لیں۔
یوں 20 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اگر صرف چاروں کل یاد ہیں تو ہر رکعت میں ایک کل پڑھ کر 4 رکعت مکمل کریں اور اسی ترتیب سے 20 رکعت ادا کر لیں۔ حتیٰ کہ اگر کسی بہن کو صرف سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد یاد ہو تو وہ ہر رکعت میں اسی سورت کو پڑھ سکتی ہے، نماز درست ہو جائے گی۔ اب رہی نیت کی بات، تو یاد رکھیں نیت دراصل دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے الفاظ کہنا ضروری نہیں، دل میں ارادہ کر لیں کہ میں 2 رکعت نماز تراویح اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کر رہی ہوں، میرا رخ کعبہ شریف کی طرف ہے، تو نیت ہوگی۔ چاہے 20 رکعت کی مجموعی نیت بھی دل میں کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور نماز شروع کر دیں۔ یہی سادہ اور درست طریقہ ہے۔ اب جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر چکی ہوں تو طریقہ وہی ہوگا جو عام 2 رکعت نماز کا ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، عشاء کی 4 فرض اور 2 رکعت سنت ادا کرنے کے بعد آپ نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھنی ہے، اور وتر ابھی نہیں پڑھنے بلکہ وتر مکمل کرنے کے بعد ادا کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ثنا پوری پڑھیں، پھر تعوذ تسمیہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو ترتیب کے ساتھ ملا لیں۔ ترتیب کا خیال رکھنا بہتر ہے، یعنی اگر پہلی رکعت میں ایک خاص سورت پڑھی تو دوسری رکعت میں اس کے بعد والی سورت پڑھی۔ پیچھے کی طرف نہ لوٹیں تاکہ تلاوت میں نظم برقرار رہے۔ سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھیں اور سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد پڑھیں۔ اس کے بعد 2 سجدے اسی طرح کریں جیسے عام نماز میں کیے جاتے ہیں۔ ہر سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت ملا کر اسی ترتیب سے ادا کریں۔ دوسری رکعت مکمل ہونے پر قعدہ میں بیٹھ کر اتحیات، درود ابراہیم اور مسنون دعائیں پڑھیں اور دائیں بائیں سلام پھیر دیں۔ اسی طرح 2 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اسی انداز سے 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں۔ ہر 4 رکعت کے بعد مختصر وقفہ کرنا بہتر ہے، چند لمحے آرام کر لیں یا ذکر و درود میں مشغول ہو جائیں، پھر دوبارہ نماز شروع کریں اور یاد رکھیں صرف نماز تراویح کی نیت کریں، باقی طریقہ عام نفل نماز ہی جیسا ہے۔ اب وتر کا معاملہ سمجھ لیجئے۔ اگر آپ تہجد پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو بہتر ہے کہ وتر کو مؤخر کر دیں اور سحری کے وقت تہجد ادا کرنے کے بعد وتر پڑھ لیں، لیکن رات میں اگر دوبارہ اٹھنے کا ارادہ نہیں تو تراویح کے فوراً بعد بھی وتر ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ اگر تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت پڑھنا مشکل ہو تو کیا 8 رکعت کافی ہے؟ واضح رہے کہ 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہے اور بلا عذر اسے چھوڑنا مناسب نہیں۔ اگر واقعی شدید تھکن، بیماری یا کوئی مجبوری ہو تو جتنی استطاعت ہو اتنی پڑھ لی جائے، 4، 8، 12 یا 16، لیکن معمول 20 رکعت کا بنانا چاہیے، کیونکہ جتنا زیادہ قیام ہوگا اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا۔ یہ جو بعض لوگ 8 رکعت والی روایت پیش کرتے ہیں، جمہور علماء اور 4 ائمہ کے نزدیک اس کا تعلق تراویح کی نماز سے نہیں، اس لیے 8 رکعت کو بات سمجھنا درست نہیں۔ اگر کھڑے ہو کر پڑھنا دشوار ہو تو بیٹھ کر بھی تراویح ادا کی جا سکتی ہے، خاص طور پر شدید تھکن کی صورت میں۔ البتہ استطاعت ہو تو قیام افضل ہے۔ کوشش یہی کریں کہ 20 رکعت مکمل ہوں، چاہے بیٹھ کر ہی کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ یہی نماز تراویح کا سادہ اور مکمل طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر کوئی خاتون رمضان المبارک میں مکمل اہتمام کے ساتھ روزے رکھتی ہے
5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتی ہے لیکن کسی وجہ سے نماز تراویح نہیں پڑھ پاتی تو کیا اسے روزے کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ اس کا جواب واضح اور اطمینان بخش ہے، جی ہاں، اگر روزہ درست طریقے سے رکھا گیا ہے تو اس کا ثواب ضرور ملے گا، کیونکہ روزہ ایک مستقل اور فرض عبادت ہے، جبکہ تراویح سنت موقدہ ہے۔ ایک عبادت کے ترک کرنے سے دوسری عبادت باطل نہیں ہوتی۔ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس آیت سے واضح ہے کہ روزہ فرض ہے اور فرض عبادت کی ادائیگی پر اجر کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اگر کوئی خاتون اخلاص کے ساتھ سحری سے افطار تک روزہ رکھتی ہے، جھوٹ، غیبت اور گناہوں سے بچتی ہے تو اس کا روزہ مقبول ہونے کی امید قوی ہے، چاہے وہ تراویح ادا نہ کر پائے۔ البتہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ نماز تراویح بہت بڑی فضیلت والی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث میں قیام رمضان سے مراد تراویح بھی ہے، اس لیے جو خاتون تراویح پڑھتی ہے وہ اضافی اجر و ثواب اور مغفرت کی بشارت حاصل کرتی ہے۔ اگر کوئی خاتون سستی، غفلت یا لاپرواہی کی وجہ سے تراویح چھوڑ دیتی ہے تو وہ یقیناً ایک بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، نہ ہی اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر بیماری، کمزوری، گھریلو ذمہ داریوں یا بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے مکمل 20 رکعت پڑھنا ممکن نہ ہو تو جتنی استطاعت ہو اتنی پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ نیت اور کوشش کو دیکھتا ہے، لہٰذا نتیجہ یہ ہے کہ روزہ اپنی جگہ فرض عبادت ہے، اس کا اجر اپنی جگہ محفوظ ہے، جبکہ تراویح ایک عظیم سنت ہے جس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہترین عمل یہ ہے کہ خاتون روزے اور 5 وقت نماز کے ساتھ تراویح کا بھی معمول بنائے، چاہے کم رکعت ہی کیوں نہ ہو، تاکہ رمضان کی برکتیں مکمل طور پر حاصل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرض اور سنت دونوں عبادات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے۔ اللہ حافظ۔